کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، اور ضمن مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب کبھی کوئی کام کریں اچھا تو اس کی اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ مدنی مذاکرہ سننے کی اچھی اچھی نیتیں ہم کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے، اپنی کیفیت کے مطابق اگر بنتی ہو نیت تو کیجیے گا، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر بیٹھنے، دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار پر ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا کہ اس سے در و دیوار بھی گواہ ہوں گے، اور جس نے درود پڑھنے کی دعوت دی ہے تو اس کی بھی دل جوئی ہوگی۔ ظاہر ہے صلو علی الحبیب کوئی کہے اور کوئی جواب ہی نہ دے تو اس کا تھوڑا دل تھوڑا ہوگا، شرمندگی بھی ہوگی۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی آج 23ویں شب ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد حنظلہ رضا عطاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنے اندر سے بحث کرنے کی عادت کو کیسے ختم کیا جائے؟ اگر سامنے والا کوئی ایسی بات کر دے کہ جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اسلام ہمارے اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میری والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک تو ہوتی ہے مطلب علمی بحث، تو وہ اہل علم حضرات کرتے ہیں تو ضرورتاً، تو وہ تو درست ہے۔ البتہ یہ کہ فضول بحث یا بغیر علم کے بحث کرنا، کہ وہ بھی غلط بول رہا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی غلط بول رہا ہوتا ہے، اور دونوں
لگے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان میں ضد میں وہ گناہوں کی صورتیں بننے کے ساتھ ساتھ کفریات بھی بکنے کا چانس رہتا ہے. تو یہ علمی بحث صرف اہل علم کریں جن کو علم ہو. اب بعض اوقات تو وہ عقائد پر لوگ بحث کرتے ہیں. اب علم تو کسی کے پاس ہوتا نہیں عام طور پہ, تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. یہ ماہر فن علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ عقائد پر مناظرے کریں یا بحث کریں. عوام نہیں کر سکتے. ہر عالم بھی کر نہیں پاتا اس معاملے میں مناظرہ. جو یہ اس کے شرائط ہوتے ہیں, سب کے شرائط ہوتے ہیں. تو ماہر فن لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو جس کا کام ہو اسی کو جمتا ہی ہے, باقی غلطیوں کا چانس زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں عوام جو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں یہ عموماً مطلب ان کا تک ہوتا نہیں ہے, اور بعض اوقات یہ گناہ بری بحث کر رہے ہوتے ہیں. ضد پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی دل آزاری, توہین اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے. تو اس کا یہ کہ دل مضبوط رکھے. اگر واقعی ضرورت ہے اور علم بھی ہے, 100% معلومات ہے, تو ٹھیک ہے, آدمی کوئی مطلب ایسی بات کرتا ہے ضرورت کی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ایک خاموش ہے. کوئی بحث کرتا ہے تو اس کو علماء کا حوالہ دے دے. اگر وہ دینی بحث ہے تو علماء سے جا کے یا فلاں عالم صاحب کے پاس جا کر آپ معلوم کر لیں یا بات کر لیں. اور اگر دنیاوی بحث ہے تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر فضول ہے تو اس کا تو قیامت کے دن حساب ہوگا, اور وہ گناہوں کا, دل آزاری کا, اس میں خطرہ تو موجود ہی ہوتا ہے. کیونکہ فریقین میں بحث جب ہوتی ہے نا تو عموماً فریقین میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فریق ثانی کو, سامنے والے فرد کو نیچا دکھا دے, اس کو ہرا دے. تو یہ اس طرح پھر جھوٹ سچ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, وہی گناہ بری گفتگو اور دل آزاری الگ. تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس کے نقصانات پر توجہ کرے بندہ اور غور کرے کہ میں یہ جو گفتگو کروں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی سوال کرتا تو آپ سوچتے اور غور کرتے کہ اس میں ثواب ملے گا, تو پھر وہ آپ جواب دیتے کہ ورنہ پھر خاموش رہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد مکرم اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہوں اور وضو ہو تو کیا قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیں. قرآن کریم وضو ہے, ٹھیک ہے نا, اور کپڑے اگرچہ ناپاک ہے لیکن ناپاک حصہ کپڑے کا تو قرآن پاک کو لگ نہیں رہا, ہاتھ لگ رہے ہیں جو کہ پاک ہیں, تو یوں چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. حکم شرع تو یہی ہے, جواز یہ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک تو ناپاک کپڑا بلا وجہ پہننا نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کی نجاست ایسی ہے کہ تر ہو کے جسم پہ لگے گی تو پھر وہ جسم کے ناپاک ہونے کا مسئلہ ہوگا, تو اس سے پہننے کی اجازت پھر نہیں ہوگی. تیسرا یہ کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا رہے ہیں تو اس کا جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے اتنا ہی یہ افضل اور اعلیٰ ہے. تو لہذا ایسی حالت میں اگرچہ اٹھائیں گے تو ہم اس کو گناہ گار تو نہیں کہیں گے کہ عرفاً یہ بے ادبی نہیں ہے, لیکن افضل اور ادب کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ ایسے لباس کو تبدیل کر کے پھر پاک لباس کے ذریعے ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال موصول ہوا ہے, اگر کسی کے گھر کی چیزیں گم ہونا شروع ہو جائیں اور ایک کے بعد دوسری چیز گم ہو رہی ہو اور پتہ بھی نہ ہو کہ کیسے گم ہوئی, اس بارے میں کیا گمان رکھنا چاہیے, اور کیا شریر جنات بھی اس طرح کی شرارت کرتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہی رہتا ہے. بعض شریر انسان چوریاں کر کے جنات کے متھے تھوپ دیتے ہوں گے, جنات نے چوری کر لیا, جنات نے چوری کر لیا ہوگا. تو ایسا جن کبھی گلے پڑ جائے گا نا یہ جھوٹ بولنے والے کے, تو پھر پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا کہ ہماری قوم کو بدنام کرتے کہ ہم چور ہیں, تم لوگ جیلیں تم سے بھری ہے یا ہم لوگوں نے جیلیں بھری ہے, سزائیں تم لوگوں کو سنائی جاتی ہیں ہم لوگوں کو سنائی جاتی ہیں, تو کیا کرو گے؟ تو جو بھی چوریاں کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دے کہ توبہ کرے. اور ظاہر ہے کہ حرام میں چوری کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو اس نے چوری تو کرنی نہیں ہے.
اور پھر یہ کہ چوری اور سینہ چوری کے وہ کسی کے جن نے چوری کر لیے ڈال دیا، تو ایسا جو کرتا ہے سر یہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے کہ تیرے پاس پروف کیا ہے کہ جن نے چوری کی؟ جن نے چوری کی نہیں ہے نا، چوری تو تم نے کی ہے، تم کو پتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، اور ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں وہ جن نے چوری کر لی۔ البتہ شریر جنات جو ہوتے ہیں بعض چوریاں بھی کرتے ہیں، اس طرح کے بھی کیس دیکھے گئے ہیں، لیکن جب تک 100% معلومات نہ ہو تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو قوم جنات بھی ایک قوم ہے، ان کو اگر کوئی برا بلا بولے گا تو ظاہر ہے کہ ان کو برا تو لگے گا نا۔ کئی بار یہ کہ وہ جو جنات جو ستا رہے ہوتے ہیں، چڑھائی کر دیتے ہیں وغیرہ، ہو سکتا ہے اس میں اس طرح کی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہوں۔ اب جیسے کہ میں میمن ہوں، ٹھیک ہے نا، ہماری قوم میمن ہے، میں اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہا، میں میمن ہوں۔ اب کوئی اگر میمن قوم کو برا بولے گا، میں مانے سے یار مجھے مزہ آئے گا کیا؟ میں جھوموں گا کہ میں بہت عمدہ اور پرہیزگار قوم کے اندر پیدا ہوا ہوں؟ ارے میرا دکھے گا نا دل۔ اس طرح کوئی پنجابیوں کو برا بولے گا، پنجابی خون جوش کھائے گا نا کہ یار سارے پنجابی کیا برے ہیں یار، تیرا بگاڑا ہے کہ ہم لوگوں نے یار ہماری قوم کو برا۔ اس طرح سندھی، اس طرح پٹھان، ہے نا، کسی بھی قوم کو ہم یہ بولا بولی کر دیں گے کہ یہ قوم ایسی ہے تو برا تو اس قوم کے فرد کو لگے گا نا، ایک فطری چیز ہے۔ تو اسی طرح جنات کو ہم برا بلا بولتے رہیں گے تو بھائی جنات میں صحابہ بھی ہوئے ہیں، سرکار پر ایمان لائے تھے، جنات میں اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں، جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ تو یوں کہ ہر جن کو ہم یعنی بولا بولی کریں تو یہ نہیں ٹھیک نا۔ تو اس لیے مطلب سوچ سمجھ کر بات کریں، فضول باتیں ہوتی ہیں نا وہاں مسائل زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد اویس حافظ آباد سے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے دن میں 1000 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں، لیکن میرا دل ایسا لگتا ہے جیسے یہ قبول نہیں ہو رہا، میں پریشان ہوتا رہتا ہوں، اس کا حل ارشاد فرما دیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ، اور شیطان اس عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس وسوسے کی طرف توجہ نہ کریں کہ وہ قرآن پاک کی آیت تو ترجمہ تقریباً یہ کہ اللہ پاک کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، عمل یا کوشش ضائع نہیں کرتا۔ محمد مبین فرام ملتان، میرا یہ سوال عرض ہے یا سیدی کہ جب عورتیں کنگھی کرتی ہیں تو ان میں سے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اور دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بال بیچ دیتے ہیں، تو ان بالوں کو بیچنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، میرے اور میرے والدین کے لیے مدینے کی دعا بھی عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ عورت کی کنگھی سے جو بال نکلتے ہیں کنگھی کرنے پر، یہ بھی عورت ہیں، عورت کا معنی چھپانے کی چیز، تو ان کو ایسی جگہ نہ ڈالے جائیں جہاں نامحرم کی نظر پڑے۔ اور انسانی بال بیچنا اور خریدنا یہ دونوں ناجائز ہے، گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ دفن کرنا چاہیے۔ ویسے بہار شریف میں لکھا ہے کہ انسانی بدن سے جو چیز جدا ہو اس کو دفن کرنے کا حکم ہے، عورت کا بال ہو یا مرد کا بال ہو۔ ناخن ہو، بہتر یہ کہ انہوں دفن کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے ایک سوال ہے کہ آج کل غیبت بہت عام ہے، تو کوئی اگر غیبت کر رہا ہو تو اسے غیبت سے بچایا کیسے جائے؟ اللہ ہے واقعی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات یار ایسی شخصیت ہوتی ہے سامنے غیبت کرنے والی کہ ایک تو ہمت نہیں پڑتی کہ اس کو بولے، یا بعض اوقات ایسا فرد ہوتا ہے کہ اس کا ذہن نہیں ہوتا بالکل، اب اپنے سمجھانے بیٹھے تو وہ 10 غیبتیں اور کر دے گا یا جھوٹ بول دے گا، یا اپنے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتا۔ میں غیبت نہیں کر رہا، میں حقیقت کر رہا ہوں،
अरे भाई हकीकत ही तो ग़ीबत होती है। ग़ीबत ये कि किसी में मौजूद बुराई मौजूद हो, किसी में मौजूद बुराई, खामी, ऐब, उसका पीठ पीछे बुराई के तौर पर तस्करा करना, बुराई बयान करने के तौर पर तस्करा करना, ये है ग़ीबत। ये बोलते हैं हकीकत है। कोई बोलता मैं मुंह के सामने बोल सकता हूँ, जैसे मुंह के सामने बोलने, इसको बोलना इसको जहन्नम से बचा लेगा, ये तो और खतरनाक है कि उसकी दिल आजारी होगी। तो ग़ीबत में दिल आजारी का पहलू तो है ना। कि ग़ीबत जिसकी की उसको पता ना चला तब तो तौबा काफी है, और बाजों का कौल ये कि उससे माफी मांगनी पड़ेगी चाहे पता चला या ना चला। अच्छा, और अगर पता चल गया तो फिर सबके नजदीक ये कि इससे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसका दिल दुखा ना, दिल तो दुखेगा। अब इंसान के अंदर दिल तो होता है, वो दुख यानी कि दिलादारी होती है, उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैंने आपका दिल दुखा दिया, बुराई बयान कर दी, ये कौन करता है? किसी को बोलो ग़ीबत, आप ग़ीबत मत करो यार, ग़ीबत हो रही है, तो चुप हो जाता है। तौबा कहाँ करते? तौबा का बोलो तब भी बाज़ वक़्त नहीं करते, इतना ज़हन ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। तो मौके की मुनासिबत से ही बंदा समझा, अगर समझाने में अगर फितने का खौफ है, वो ज़्यादा कुछ बकबकास कर देगा, ऐसा आपको पता है क्वालिटी इस तरह की, इसकी रफ क्वालिटी है, तो फिर दिल में बुरा जाने और बहरहाल वहां से हट जाए, या घड़ी देखने लगे या इधर उधर देखने लगे, यानी कि अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करके, जैसे ये दिलचस्पी नहीं ले रहा, लिफ्ट नहीं कर रहा, इस तरह का अंदाज इख्तियार करे। और बाद बात ये भी नहीं हो पाता, सामने वाली फर्द ऐसा होता है कि अगर इधर उधर देखो या यूं करो तो ये बोल देगा कि यार सुनो ना बराबर जो कह रहा हूं। ये मौके की मुनासिबत से बहरहाल ये कि जितना हो सके कतराना तो पड़ेगा, और बचा सकता है जिसकी ग़ीबत कर रहा है तो उसको बचाए, ये नहीं करेगी। अल्लाह आसान नहीं है हुजूर, आसान नहीं है। अल्लाह पाक बस हिम्मत दे कि बाज़ वक़्त वाकई हिम्मत नहीं होती, अल्लाह रहम करे। आमीन। अच्छा, ये इतनी आम है कि वाकई इसमें ये इरशाद फरमाइए कि ग़ीबत कर दी किसी ने, अब वो माहौल ऐसा बन ही नहीं पाया कि जिसमें अपने जुमले पर भी गौर नहीं कर सका कि मैंने ग़ीबत कर ली, या किसी और के जुमले पर भी कुछ तवज्जो नहीं दिला सकता कि उसने ग़ीबत कर ली। तो हमारे यहाँ बाद औक़ात एक तो है कि तोल के फिर बोलो, लेकिन हमारे बोलने के बाद भी तोलने का मिजाज नहीं है कि चलो बोलने से पहले तोलना भूल गया तो कम से कम बोलने के बाद तो तोल ले, ताकि वो फिर इन बातों का थोड़ा सा जायज़ा ले या अपनी गुफ्तगू का ऑपरेशन करे। तो क्या बाद में अगर एहसास होता है कि यार मैंने ग़ीबत कर ली या मुझसे ग़ीबत हो गई होगी या सामने वाले से ग़ीबत हो गई होगी, तो आपस में कोई ऐसा राब्ता कर लिया जाएगा, कोई हमारी आपस में ऐसा आपको लगता है कि ग़ीबत हुई होगी कि ये मुताला होगा तो इंशाल्लाह वो रहनुमाई कर भी सकेगा और अपने लिए भी रहनुमाई ले सकेगा। तो बाद में भी क्या इसकी तरतीब बन सकती है? एक दिन की दिल में खौफ खुदा होना चाहिए, इसकी कमी है, बहुत कमी है। तो आदमी मतलब ये कि उससे मालूमात कर ली या मशवरा कर लिया, क्या लगता है कि कुछ गुनाह भरी गुफ्तगू हो गई मुझसे, यार ग़ीबत हो गई वगैरह, मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ वगैरह। अब सुनना भी तो गुनाह है ना, ग़ीबत जानबूझकर कोई अगर सुन रहा है, उसको पता है कि हो ग़ीबत रही है, ये भी गुनाहगार है, इसको भी तौबा करनी होगी। अच्छा, फिर ये कि मालूमात नहीं ना, अब किसी को कोई शख्सियत या कोई वैसे आम आदमी ग़ीबत कर रहा है, अब इसको लगता है कि ग़ीबत कर रहा है, लेकिन अब ये इतना इल्म है कि ये ग़ीबत कर रहा है, ये भी तो मसला है ना, इल्म नहीं है। अब अगर कहा कि आप ग़ीबत कर रहे हैं और वो मालूमात रखने वाला बंदा हुआ कि ग़ीबत कैसे हो गई और वाकई वो ग़ीबत ना हो, तो फिर ये भी मसला हो गया, ग़ीबत नहीं थी तो ग़ीबत कह दी। तो इल्म के बगैर तो किसी की इस्लाह ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, जिस काम में भी इस्लाह कर रहा है उतनी मालूमात तो हो ना उसको।
آپ نے جیسے فرمایا گیبت، تو گیبت کی جیسے جائز صورت آپ نے ارشاد فرمائی، جو کہ گیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گیبت کی جائز صورتیں، تو کیا یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ یہ پھیلا ہوا اتنا ہے اور یہ عادتوں میں اتنا یہ رچ بس گیا ہے یہ معاملہ کہ اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل اگر ہو جائے تو، کیونکہ میں جو یہ آپ کو ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ اگرچہ یہ کسی کا عیب ہی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ غیبت کی اس قسم میں ہے کہ جو کہ غیبت تو ہے ہی، مگر اس غیبت کی اس قسم میں ہے کہ جہاں شریعت نے یہ بات کرنے کی اجازت دی ہے. تو اس طرح کی گفتگو تاکہ آپس کی جو ماحول ہو نا، وہ ماحول میں غیبت کی ہولناکیاں پیش نظر رہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ضروری ہے، ورنہ تو پھر وہ ہے نا کہ غیبت میں شہد سے زیادہ مٹھاس اور شراب سے زیادہ نشہ ہے کہ آدمی جب شروع کرتا ہے تو پھر گم ہو جاتا ہے. صحیح معلومات ہونا ضروری ہے. غیبت کی جائز صورتیں بھی ہیں، یعنی ہماری گفتگو میں غیبت، جھوٹ، تہمت، چغلی، یہ چار چیزیں سر دست ذہن میں آ رہی ہیں کہ یہ کافی ہوتی ہیں. اچھا، پھر جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ذہن بھی ہوتا ہے، وہ بھی ان چاروں چیزوں سے بچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایزی لیا ہوتا ہے ان چیزوں کو، اس لیے وہ بھی لگے ہوتے ہیں. اور ان کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے بہت معلومات ہے، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. ہے بڑا نازک معاملہ، جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا. اچھا، پھر یہ کہ یا تو معلومات ہے، بچنے کا بھی ذہن ہے، لیکن جب سر پہ آ کے پڑتی ہے نا، جب جس کو بولتے ہیں پھرکڑی گھومتی ہے، ہماری زبان میں بولتے ہیں، بس پھر ہٹ جاؤ، پھر اس کی ساتوں پشتے کھنگال ڈالیں گے. غیبت، تہمت، جو بھی ہے وہ کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے تعلق سے، وہی کسی پر یعنی کہ عیب نہیں ہے اور وہ عیب منسوب کر دینا، یہ تہمت ہے اور جھوٹ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غیبت موضوع چل رہا ہے اور یہ درخواست ہے آپ سب سے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، کہ غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے، ایک تو اس کا بار بار مطالعہ ہونا چاہیے. میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر پڑھ لیں، اگرچہ یہ بھی ایک ورڈ ہے، لیکن اس کا بار بار مطالعہ ہونا چاہیے، بار بار اس کو پڑھنا چاہیے. یعنی غیبت کی تباہ کریں، اسٹڈی کریں. کارپوریٹ جو ایریاز ہوتے ہیں یا کارپوریٹ انڈسٹری جو ہماری ہوتی ہے، جو بزنس ایریاز ہوتے ہیں، اسپیشلی پروفیشنلز ایریاز ہوتے ہیں، ان میں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس میں کارپوریٹ پولیٹکس کے طور پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے اور ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. شوبز کی لائن ہے، اسی طرح دیگر ایسی فیلڈز ہوتی ہیں کہ جن میں بدقسمتی کے ساتھ اتنا زیادہ اسلامک نالج یا اسلامک مواد ڈسکس نہیں کیا جاتا نا، اتنی اس کے مطابق اتنی پڑھائی ہوتی ہے، تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک آفس کے اندر، اپنے اداروں کے اندر کافی غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے. پھر یہ حسد میں بھی چلے جاتے ہیں، بدگمانی میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے نا، غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں بہتان، تہمت، بدگمانی، غیبت، مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا، احترام مسلم، اور پھر مختلف شعبہ جات میں کیا کیا غیبتیں ہو سکتی ہیں، وہ پھر اس میں غیبت کی جائز صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. پھر اس میں توبہ اور اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. مور دین 1800 ایگزامپلس اس کتاب کے اندر ہوں بیک بائٹنگ کی. سو کین یو امیجن کہ یہ کتاب کتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہوگا ریگارڈنگ بیک بائٹنگ. تو میری تمام تر عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ اس کو تو اپنے موبائل میں یا اپنے گیزٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں. اور درخواست یہ ہے کہ اس کا درس گھر میں شروع کریں، اپنے دفاتر میں شروع کریں، اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر اس کا درس شروع کریں. اللہ پاک نے چاہا تو یہ جو ایک کینسر آف سوسائٹی کے طور پر جو ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ غیبت کینسر آف سوسائٹی، بیک بائٹنگ از کینسر آف سوسائٹی، تو اس کو اگر بچانا ہے خود کو تو اس کا درس دیں اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی. امیر اہل سنت نکاح کا اعلان کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ترغیب ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح سے پہلے اس کی پوسٹ بنا کر وائرل کرتا ہے یا پھر نکاح کے بعد اس نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس نیت سے ڈالتا ہے تو کیا اس حدیث پاک پر عمل ہوگا؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دیں.
पहले तो निकाह का ऐलान करे, इसकी शरह क्या है? या सारी दुनिया को बताना इसकी शरह है जो आपको जानता ही नहीं है, आपको ख्वाब में भी नहीं देखा, क्या उसको भी बताना इसमें शामिल है? नहीं मुफ्ती साहब, इसमें ज़ाहिर है कि जो मकसद असली है वो ये है कि निकाह के बारे में, निकाह खुफिया नहीं होना चाहिए, पोशीदा नहीं होना चाहिए। और इसमें फिर उलमा ने अलग अलग तादाद ज़िक्र की हैं, जैसे इमाम मालिक ने कम अज़ कम 3 अफराद के इल्म में लाना इसको लिखा है। तो पोशीदा ना हो तो ये असल मकसद है। तो जैसा आपने फरमाया कि सारी दुनिया को बताना ये लाजिम नहीं है। अब और भी ज़राए मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से वो लोगों को बता सकता है कि मेरा निकाह, और आम तौर पे जो निकाह प्रॉपर तरीके से होता है, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक निकाह होता है, तो वो अक्सर लोगों को मालूम ही होता है। तो उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की तस्वीर को जारी करना या ऐलान करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मुमकिनात में से है कि कोई वाकई इतनी पावरफुल शख्सियत हो तो फिर वो आप इरशाद फरमा दें कि क्या वो इस तरह की नीयत कर सकता है कि इस तस्वीर के ज़रिए वो इस हदीस पाक पर अमल कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हाजत क्या है इसकी। अब जैसे कि मैरिज हाल में निकाह हो रहा है, मस्जिद में निकाह हो रहा है, दुनिया देख रही है और लोग मुबारकियाँ दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, वली में खा रहे हैं। अब इसको क्या वायरल करना था कि मतलब वो फिर इसमें बातें भी तो लोग बनाएंगे, यार ये तो नुमाइशी निकाह मालूम होता है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो यूँ समझ में आ नहीं रहा। जिस तरह आपने बोला प्रॉपर आजकल निकाह हो रहा है तो बिल्कुल यानी कि वो समझ में ही आता है कि ऐलान हो ही रहा है निकाह का, पता चल गया कि निकाह हो गया, हक निकाह। ये जो इसके बाद औरत ये भगा के नहीं लाया बल्कि निकाह करके लाया है। वल्लाहु आलम, आप जैसे फरमाए वही। असल में वो आजकल रिवाज इसका बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि शादी में जिस तरह पहले दीगर रिवाज होते थे ना हमारे यहाँ, मुख्तलिफ लिफाफों का देना, तो तहाइफ का देना, तो अब एक पूरा रिवाज ये होता है कि जब दावत में फ़ारिग हो गए खाने वगैरह से तो बाकायदा तकरीब होती है एक तरह से पूरी के ये जो है वो कैमरा मैन इसके अब तो मुकर्रर हैं और बाकायदा उनको अच्छी भली रकम दे के पैसे देकर उनको मुकर्रर किया जाता है। और कई बाज़ औक़ात कैमरा मैन होते हैं, आप यानी प्रोफेशनल होते हैं, वो तस्वीरें बनती हैं पूरी और फिर ये इसके बाद अपने अपने पेज पर या जिसका पेज होता है उसके ऊपर वो वायरल करते हैं। तो है तो सही बहुत हमारे यहाँ पर इसका रिवाज तो बहुत है। तो ये आज से भी नहीं है, अभी तो ये हो गया है ना कि अब असल में थोड़ा सा सस्ता हो गया इस मायनों कर क्या वो पहले वो रोल आते थे, वो कैमरे में डालते थे, फिर इसकी धुलाई होती थी और फिर वो फोटो का उसका पूरा एल्बम बनता था। अब चूँकि सारा ऑलमोस्ट डिजिटलाइज हो चुका है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये इसकी प्रिंट निकालते नहीं निकालते, तो डिजिटलाइज हो चुका है। और डिजिटलाइज होगा पर ठक 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 ऐसा मतलब लंबा चौड़ा जाता है कि नहीं हाथों हाथ एल्बम निकल आएगा। तो अब ये और फिर इसी को अपने पेजेस के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारा एक सिलसिला है तो सही माशरे में, पहले भी था और अब इसकी थोड़ी सूरत बदल गई है। पहले काफ़ी चीज़ें मैनुअल थी, अब डिजिटल है। अगर तोहफे वसूल करने के लिए कर रहे हैं तो मनकुहा का क्या बनेगा? ऐलान तो उसके लिए भी तो है ना कि वो भी करे, क्या नहीं? जब निकाह हुआ, उसका नाम हुआ, कार्ड छप गए, अब इस दोनों का पता तो किसी तरह भी चल गया। ये इनका अगर आप बोलो सबको पता चले कि लेन देन का तो मर्द का है, औरत अपनी सहेलियों से, अपनी जानने वालियों से, तो ये सब के लिमिटेड ही होते हैं। सारी दुनिया का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो जिसके ताल्लुकात बहुत ज्यादा हों, तो अशादो कल मासूम ऐसी शख्सियत कितनी, तो उनके भी वो कर ही लेते हैं तरकीब। और अब जैसे कि हिंद में किसी शख्सियत के यहाँ बहुत बड़ी शख्सियत हो, इनके बेटी बेटे की शादियां होती है तो उनको पता चल जाता है बेटी की शादी हो रहा, तो आप जरा दुआ फरमा दीजिएगा। तो ये पता तो चल ही गया ना। आप कोई लेन देन करना है तो हम कर लेंगे, वरना दुआ खैर हमारी लेन देन से ज्यादा कीमती है। कुछ भी ना करें तो कुछ भी वाजिब नहीं है, लेना देना या दुआ करना भी वाजिब नहीं है हम पर। तो यूं मतलब बड़ी शख्सियत जो है वो जिनको देना होता है वो खत के जरिए, फोन के जरिए, पहले वो टेलीग्राम होते थे और टेलेक्स होते थे, ये जराए
बीच में होते थे। ये भी खैर तरक्की के बाद के हैं, तो पहले भी किसी तरह खुतूत मकतूबात का सिलसिला तो पुराना ही है। ना हो तो वही इमाम मालिक ने जैसे आपने फरमाया 3 को पता चले, ये तो कुछ न कुछ लोगों को तो खानदान वालों को तो पता चलता है कि निकाह हो गया, यानी कोई तोहमत नहीं रखेगा कि ये भगा के लाया है या ये गलत काम हुआ है या ये 2 नंबर का काम है। वैसे क्योंकि हमारे यहाँ ये रवाज मैंने देखा है, इसको रखात बोलते थे। अब उर्दू में भी पता नहीं रखात बोलते नहीं बोलते, मेमणी में तो रखात बोलते थे कि फुलान ने रखात रखी है। और ऐसे बंदा भी देखा है मैंने, एक बंदा तो मुझे याद पड़ता है, वो फखरिया उसने ये मेरी रखात है। तो ये हराम मतलब बिल्कुल ये हराम कि एक औरत को बगैर निकाह के वो रखते थे, वो रखात बोलते थे। तो ये रखात नहीं है भाई, ये हक निकाह से ये औरत लाई गई है। तो फिर भी हदीस पाक की जो शरह हो, उलमा ने जो लिखा हो, हक 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 है ना, हम इससे तो कुछ भी आगे पीछे नहीं जा रहे। लेकिन अब जो जिन्होंने शुरुआत लिखी उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये वायरल करना या अपने पेज पर देना और सोशल मीडिया में धमाले मचाना, फिर दुल्हन दूल्हा के साथ भी देते होंगे, तो ये कौन सी जायज है? अखबार में पहले देते थे, अब भी देते होंगे, अखबार में भी देते होंगे, टीवी में देते होंगे और अपने पेज पर देते होंगे, वायरल भी करते होंगे। तो ये बाहया गैरतमंद मुसलमान का काम है ही नहीं कि अपनी बीवी की तशहीर करे और उसकी तस्वीर आम करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसको तो 1000 पर्दों में रखना जरूरी है। पहले अगर 999 पर्दे थे ना, तो अब शादी के बाद 1000 पर्दे कर दें इसके, ये तो कोई मतलब और मसला खड़ा हो जाएगा। और शरीयत का हुक्म है, कोई मसला जिसका मैंने इशारा किया वो खड़ा ना भी हो तब भी हराम है। अपनी बीवी हो या अपनी बहन हो या कोई भी औरत हो, उसको बेपर्दा तस्वीरें इसको आम करना, व्हाट इज दिस? ये कोई सवाब का काम तो नहीं है ना, गुनाह का काम है। अब हमारे यहाँ तो हर चीज में औरत की तस्वीर है, कोई भी इस्तेमाल की चीजें, जो भी डब्बे डुबलियां, जो पैकेट जो भी आते हैं, सब में औरतों की तस्वीर। साइन बोर्ड लगे होते हैं रोडों पे, सब में औरत की तस्वीर। सबसे मुराद अक्सर में औरतों की तस्वीरें होती हैं या बारहा होती हैं। इतना जहन खराब हुआ है, जहन खराब किया जा रहा है कि अगर हाथ भी दिखाना तो लेडीज हाथ दिखाया जाता है, लंबे लंबे नाखून, नेल पॉलिश वाला, दुबली पतली उंगलियां, और ये दिखाते हैं कि ये, ताकि इस माने इनकी जो चीज बेचना चाहते हैं या जिस चीज की तशहीर चाहते हैं वो हाथ को देख देख कर इनकी चीज देख लें। तो ये मतलब है आजकल कल्चर। तो अब हर चीज जो आम हो जाए उसका करना जायज हो ही जरूरी नहीं है, जरूरी हो ये भी जरूरी नहीं है। जहां तक शरीयत ने हुक्म फरमाया वो जरूरी होता है, बाकी जो हुक्म नहीं फरमाया और मुबाह रखा तो मुबाह है, अच्छी नीयत से वो सवाब का काम बन जाएगा। ये वायरल करना, अपने निकाह का दूल्हा अगर अपना वायरल करता है, बीवी का नहीं करता, तो इसको जाहिर है कि अगर कोई इसकी बुरी नीयत नहीं है, गुनाह भरी, शरीयत की मुमानत या कोई हुक्म नहीं तोड़ता, तो मुबाह रहेगा। अब इसमें जायज नीयत, कोई सवाब की नीयत ये कर सकता है तो ये कर ले, इसमें तो मेरी समझ में नहीं आता। इन्हें मेरी अपनी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तवज्जो में नहीं आ रही कि इसमें क्या अच्छी नीयत हो सकती है। हुब्बे जाह की तो तरकीब समझ में आ रही है इसमें, तो हुब्बे जाह शायद हो जाए इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है, ये सवाल कर रहे हैं, सबक की नीयत से आयत याद की और फिर भूल गए तो उसका क्या हुक्म है? क्या आयत का तर्जमा भूल जाएं तो क्या गुनाहगार होंगे? आयत का तर्जमा वैसे तो आयत के हुक्म में ही होता है, लेकिन यहाँ इसका ये हुक्म नहीं लगेगा कि अगर वो तर्जमा भूल गया तो इसके ऊपर जो है वो कुरान भूलने का हुक्म लगाया जाए। जो याद हो गया उसे याद रखना नेमत है, उसे याद रखे, लेकिन तर्जमा भूलने के ऊपर कुरान भूलने के अहकाम ये लागू नहीं होंगे। और सबक की नीयत से जो आयत याद की है तो इसमें जो
محتاط قول ہے وہ یہی ہے کہ اب اسے ہمیشہ یاد رکھے، اسے پڑھتا ہی رہے، کیونکہ کئی ایک علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ایک آیت نے بھی کسی نے یاد کی ہے تو اس پر اب یہ ضروری ہے کہ اسے وہ یاد رکھے گا، اسے ایسا نہ ہو کہ وہ بھلا دی جائے، بلکہ اسے وہ یاد رکھے، اسے پڑھتا رہے۔ تو جب اللہ نے نعمت دے دی ہے سبق یاد کرنے کی صورت میں کہ آپ یہ آیت آپ نے یاد کر لی ہے، تو کئی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، اگرچہ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک مشکل کام ہے کہ اس کو یاد رکھے گا، لیکن اگر پڑھتا رہے گا یا پڑھتی رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ یاد رہے گا، اب اسے نہ بھلایا جائے، اسے پڑھتے رہا جائے۔ محمد عمران اطاری اٹلی کے شہر پراتو سے، پیارے امیر اہل سنت، سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور واپس میکے آ جائے تو اس کے معاملات کس پر ہوں گے، اور کیا جو اس کے معاملات کی ذمہ داری لے گا اس کے لیے ثواب بھی ہوگا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شوہر والی اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی طرح ہے۔ اچھا، بے شوہر والی یعنی جس کا شوہر نہیں، خواہ کنواری ہو یا بیوہ، یا جس کو خاوند نے طلاق دی ہو، یا خاوند نے اسے معلقہ کر رکھا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف یعنی خوبی، بیواؤں کی مدد کرنا۔ صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، وہ گورے چہرے والے جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 1069، حدیث نمبر 6578۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف واپس ہوئی، تمہارے سوا اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس کی شروعات اس طرح ہے کہ اس سے مراد وہ بیٹی جس کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ اپنے باپ کے گھر واپس آ جائے، اور ایک یہ کہ یعنی اس کی کوئی ایسی اولاد نہیں جو کما کر اس پر خرچ کر سکے۔ یہاں صدقے سے مراد شرعی صدقہ واجبہ نہیں، وہ تو اپنی اولاد کو جائز نہیں، بلکہ مراد نیکی اور کار ثواب ہے۔ اس کا بہترین نیکی ہونا اس لیے ہے کہ اس میں حق قرابت یعنی رشتہ دار کا حق ادا کرنا بھی ہے، اور بے کس کی پرورش بھی، ایک عصمت والی با پردہ بی بی کی حفاظت بھی ہے۔ یعنی تمہاری عصمت والی منے عزت والی، آبرو والی، پاک دامن بی بی کی حفاظت بھی ہے۔ یعنی تمہاری وہ بیٹی جس کا خاوند فوت ہو گیا یا پاگل دیوانہ ہو گیا یا گم ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، مگر لڑکی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی یا اسے اچھا رشتہ ملتا نہیں، اس لیے مجبوراً وہ میکے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی پرورش کرنا بہترین صدقہ ہے کہ وہ اب بے آس ہو کر تمہارے سہارے پر تمہارے پاس آئی۔ بعض لوگ خود لڑکیوں کو اپنے گھر بٹھا لیتے ہیں،
उसे बिला वजह बसने नहीं देते, आबाद होने नहीं देते, वो यहाँ मुराद नहीं। ऐसे लोग तो बड़े मुजरिम हैं। हवाला मिराद जिल्द 6 सफ़ा 583 था 584। तो बहरहाल ये कि अगर बेटी को किसी के तलाक हो गई तो बेटी आ गई घर पे, तो अब उसको बाप जो उसकी परवरिश करे और उसकी खिदमत करे, उसकी किफालत करे, उसका खर्चा उठाए, सब कुछ करे, ठीक है ना, उसको रखे। अच्छा, अब बाप तो करे, ठीक है ना, तो माँ ना करे ये नहीं है, माँ भी करे। अच्छा, दूसरी बहनें हैं वो उससे बेरुखी रखें, मुंह फिराएं, नहीं, वो भी उसके साथ उसने सलूक करें, और सब करीबी रिश्तेदार हैं वो भी इसके साथ उसने सलूक करें, महारिम जो है वो। अच्छा, तो अब ये कि और भी नहीं, यूं तो हर मुसलमान जो है, कोई बेसहारा मुसलमान हो उसकी मदद करे तो सवाब का हकदार है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, बेवा को भी बाज लोग मनुष्य समझते होंगे कि ये आई तो ये शोहर को खा गई, माज़अल्लाह। अच्छा, मुतल्लका को भी बेचारी को मतलब बहुत बुरा भला समझते हैं, और इसको मतलब बाजों का उससे में आकर माँ भी कह देती होगी तलाकड़ी, यानी इसमें शायद खुदकुशियां भी हो जाती होंगी। ये इतनी बुरी गाली है और इतनी दिल आजार गाली है कि वो जमीन फटे और समा जाए। अब वो ठीक है, वो तलाक उसको हुई है, अब वो जुल्म सह कर बेचारी, हो सकता है उसने वो तलाक पाई हो या जो भी सूरत बनी हो, अब वो तलाक हो गई, आ गई, अब वो आपके पास है। अब इसको इस तरह दिल आजारी तो जायज नहीं हो जाएगी, इसको इस तरह सताए, दिल आजारी करे, ये तो गुनाह का काम है। तो यूं मत हमारे मुआशरे में इसको मतलब देखे 2-4 दिन आओ भगत करेंगे भी, लेकिन बाद में उस बेचारी का पूछेंगे नहीं। इसे अगर किसी के घर में मुतल्लका बेटी है या बहन है, माँ बाप फोत हो गए बिलफर्ज, तो बहरहाल उसके साथ उसने सलूक करना चाहिए, अच्छे से अच्छा उसको रखे, क्योंकि वो गम खा कर आई है, बेवा है, मुतल्लका, वो फ्रेश नहीं है। जिस तरह कंवारी लड़की फ्रेश और मतलब ये टेंशन, इन मामले में टेंशन लेस होती है, टेंशन फ्री होती है। इसके टेंशन बहुत होते हैं बेचारी के, जिसका शोहर फोत हो गया, जिसके शोहर ने इसको तलाक दे दी, वो ज़्यादा तकलीफ में होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, कोई कम कोई ज्यादा। तो इस तरह मतलब उसको उसने सलूक की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको हमदर्दी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको ताने महीने देना ये बिल्कुल बहुत खतरनाक और बहुत गुनाह का काम है, तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और बड़ा भाई है, कोई भी है, जो भी जिसके पास ये आई हुई है, बड़ी बहन है, फौरन इसकी कोशिश करें और इसका घर बसाएं, चाहे बेवा है चाहे मुतल्लका है। शादियां हो जाती, कोशिश करें मगर अच्छी जगह पर कोई नेक रिश्ता मिल जाए। इसलिए भागदौड़ करने से, देखो ढूंढने से मिलेगा। आप घर बैठे बोलो कि पैगाम आने शुरू हो जाएंगे, तो आप में सुरखाब के पर हैं या नहीं है ये पहले चेक कर लें, आप में हीरे टके हुए हैं या नहीं ये चेक कर लें, आप बहुत बड़े सरमायादार हैं या नहीं ये चेक कर लें। आप बहुत बड़ा सरमायादार, उसकी बेटी आ जाए घर पे तो हो सकता है एक के बदले 10 आ जाए, आप उसके नहीं, उसके पैसों के। तो इसलिए मेहरबानी करके इस मुआशरे को मदनी मुआशरा बनाए, पुरसुकून मुआशरा बनाए, और घर घर में ये इस तरह दिलाजारियां और गुनाहों भरी हरकतें जो हैं इसको ख़त्म करें, और इसको मेरी बातों को सीरियस लें। इसको मतलब यानी कि वो ऐसा ना करें कि मतलब अब इजी ले लें और आपके घर में जो उसके साथ आपका हुस्न सलूक नहीं। औरत साथ ये बेचारी यार कुछ भी है, ये बेकस है, ये मजबूर है। ये जिस तरह एक मर्द होता है ना, भाग दौड़ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बल्कि मर्द की तो शादी भी जल्दी हो जाती है, औरत की शादी कहाँ होती है। लड़कियां वैसे ही ज्यादा पैदा हो रही हैं, तो अब ये कि वो शादियां बहुत तकलीफ से हो रही हैं। इतनी लड़कियों की बेचारियों की उम्रें बड़ी हो जाती हैं, रिश्ता नहीं मिलता, और लड़का अगर वो क्या बोलते हैं, रंडवा शायद बोलते हैं इसको, ये हो गया तो इसके लिए यार 10 बीवियां खड़ी हैं इंतजार में। इसने किसी को तलाक दे दी, उसके लिए 10 लड़कियां खड़ी हुई हैं, इनकी जल्दी हो जाती है। बेचारी लड़की का मसला, 12 जो बाप होता है ना बेटियों का, इस वक्त मुझे उनके दिल की दुआएं मिल रही होंगी
کہ یہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. باقی جن کے بیٹے بیٹے ہوتے ہیں نا وہ مسکرا رہے ہوں گے کہ لے لڑکیوں کی ہمدردیاں لے کر بیٹھا ہے. تو یہ اگر سوچو گے نا تمہارے لڑکے کہیں لڑکیوں سے بدتر نہ ہو جائے اور کوئی تمہارا بھاؤ نہ پوچھے, اللہ نہ کرے, تو ایسا سوچنا نہیں ہے. ہمیں دوسروں کی ہمدردی پہلے کرنی چاہیے, صحیح بات یہ, اپنا بعد میں آدمی سوچے. صحیح خیر خواہی اس کا نام کہ دوسروں کی بھلائی. ہم دوسرے نا سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں ہمارا بھلا, یہ سوچنا چاہیے. تو اس لیے مطلب کوئی بھی ہو, مطلب اس میں مہربانی کر کے طلاق اور بیوہ والی کو نہ تانا دیا جائے, بھلے کیسا ہی گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, ناراضی ہو جائے, منہ ماری ہو جائے, مگر یہ تانے جو نا نہیں دینے, طلاقڑی وغیرہ, نعوذ باللہ بہت سخت وہ تو صدمہ ہوگا, بہت سخت صدمہ ہوگا, اور شیطان جشن منائے گا کہ اب لگی ان کی. تو شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے, خدا رحمان کو راضی کرنا ہے, اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے, اس کا تعاون کریں گے, اس کی مدد کریں گے, اس کا گھر آباد کریں گے, تب انشاءاللہ رحمان ایسا خوش ہوگا. کوئی وعید نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے پڑوس میں آپ کو بے حساب جنت میں جگہ عطا فرما دے. اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آپ کریں تو صحیح یار, جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل تو کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے. اللہ پاک ہماری تمام بہن بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے. بس اب ہمارے معاشرے میں چونکہ کثرت کے ساتھ یہ طلاق کا جو منفی ہے معاملہ یہ چل پڑا ہے, اور بہت زیادہ طلاقیں ہونے لگی ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس گھرانے میں طلاق ہوئی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر یا تو میڈیم کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر غریب ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھا, جیسا کہ آپ نے والد صاحب کو کے حوالے سے کہا کہ اس کا خیال رکھے, والدہ خیال رکھے, تو بہت دفعہ بلکہ اکثر یہ دیکھا ہے جو مسائل آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ عام طور پر یہ یا تو اس وقت تک ریٹائرڈ ہو چکا ہوتا ہے, کام کاج اس کا ہوتا نہیں ہے, وہ کام کے لائق نہیں رہتا. اب عمومی طور پر جو گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھائی کے سر پر ہوتی ہے. اب یہاں پر دو باتیں آپ سے عرض کرنی تھی کہ اگر اس پر آپ کچھ رہنمائی بھی فرما دیں اور اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. کہ نمبر ایک تو یہ کہ اب بھائی کا اپنا گھر آباد ہوتا ہے, اللہ اس کے گھر کو بھی آباد رکھے. جو بہن آئی ہوتی ہے اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں یا بچہ ہوتا ہے, بچی ہوتی ہے, تو ایک تو بہت ہی ناروا سلوک عمومی طور پر ان بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی, اور بہت برا سلوک کئی گھروں کے اندر ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اور عمومی طور پر ہر جگہ نہیں, جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب ایسے نہیں ہوتے, بہت بڑا کردار جو ہے وہ بھابھی کا بھی اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات وہ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دوسرا یہ ارشاد فرما دیں کہ جو بیٹی بہن کسی کی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, اب وہ گھر پر لوٹ آئی, تو اب گھر پر وہ آ گئی تو ظاہر ہے کہ جو پہلے والی اس کی حیثیت تھی وہ ابھی فی الحال وہ حیثیت نہیں ہے. تو اب اس کو گھر کے اندر رویہ کس طرح کا اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ بہت دفعہ ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جو متعلقہ یا بیوہ یا کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا, تو گھر کے اندر ایسی بہن جو ہوتی ہے وہ بسا اوقات ایسا تسلط اور غلبہ حاصل کر لیتی ہے کہ گھر کے ماحول کو وہ خراب کر ڈالتی ہے. تو اگر آپ ان دونوں کو بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تو یہ امت کا ایک بہت بڑا بھلا اس میں ہو جائے گا. تو یہ کہ اپنے میں جو سمجھ سکا ہوں کہ غالباً متعلقہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کے بعد اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے اس بیوہ بہن یا بیٹی کے ساتھ یا متعلقہ کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ سچی بات ہے کہ اپنے بچے کو سیکنڈ پوزیشن رکھے اور اس کو فرسٹ پوزیشن دے. یہ زیادہ دکھیاری اور آپ کی ہمدردی کی متمنی ہے. اگر آپ اس کو سیکنڈ پوزیشن رکھیں گے, یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کا نہیں کہہ رہا میں, ایک آپ کو ذہن دینے کے لیے کہ اس کو زیادہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ ان کے بچے
اگر ماں طلاق لے کر آتی ہے بالفرض آپ کے نزدیک وہ قصوروار بھی ہے، تب بھی آپ قاضی نہیں ہے جو اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس نے سلوکی رکھنا ہے. اور پھر ان بچوں کا تو بیچاروں کا ویسے ہی ظاہر کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں. اب یہ کہ ان بچوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہو، ان کے ساتھ یہ کمزور سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو نو لفٹ کر دی، شرارت کی بچے نے تو اس کو بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا یا وغیرہ وغیرہ. یہ دینے لینے میں کوئی چیز دینے میں اس کو مطلب ہے کہ آپ نے نظر انداز کیا یا انصاف نہیں کیا، اپنے بچے کو زیادہ دیا اس کو تھوڑا دیا، اور وہ بیچارہ یا وہ دیکھ رہا ہے آپ اس کو کچھ نہیں دے رہے، وہ آپ سے امید لگائے ہوئے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اب وہ بیچاری متعلقہ جو ہے وہ کما نہیں رہی، اس کے پاس پیسے نہیں، بعض اوقات اس کا گولڈ یا جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی طلاق دینے کے بعد چھین لیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا، پتہ ہے مجھے، بعض اوقات رکھ لیا جاتا ہے، اور بہرحال طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ وہ فریق بھی ایسا نہ کرے کہ چلو طلاق اگر ہو بھی گئی ہے تو اب جو اس کے حقوق آپ پر نکلتے ہیں، جو شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ جو عرف و عادت ہے، اور وہ عرف و عادت کا معاملہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جو بھی اس کے حقوق ہے وہ ادا کر دیں. اب یہاں ادا کر دیں، نہیں کرتے قیامت کے دن ادا کرنے ہوں گے. یہ کیسے ادا کریں گے اب قیامت کے دن؟ آپ سوچیں تو صحیح. ابھی تو آپ کمزور کو دبا کر یا وہ باعزت معزز ہوئے تو چپ چاپ بیٹھی رہے گی بیچاری، اس کے ماں باپ بیٹھے رہیں گے کہ یا تو آپ پاورفل ہیں یہ پہنچ ہی نہیں سکتے آپ سے، یا پھر یہ کہ یہ عزت والے لوگ ہیں کہ یہ تو مطلب گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بدنام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بیچارے مطلب چپ پڑے ہیں. اس کا مطلب قیامت کے دن بچ کر نکل جائیں گے؟ نہیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت کا معاملہ وہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. تو قیامت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور اس وقت ہر بندہ بے بس ہوگا. یعنی کہ جو جن کو اللہ وہ بڑے مقام اور رتبے دے گا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، نہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، نہ صحابہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، میں جنرل ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ہم سب بندے بے بس ہوں گے. اپنی کوئی بھی کاری نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم کوئی مقبولین میں سے تو ہیں نہیں. ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، بلکہ جو مقبولین ہیں ان کے خوف خدا کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ لے کہ وہ اپنے رب سے اتنا ڈرتے، اپنے رب سے اتنا حیا کرتے رہے. حالانکہ ان کے مقدر میں بڑے عالی شان مرتبے ہیں. اولیاء کرام کے بارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے. یا ولیوں کی یہ شان ہے تو نبیوں کی کیا شان ہوگی؟ تو ان کے مقام مرتبے کی تو میں بات اس وقت نہیں کر رہا. ہم جنرل لوگ جو ہیں ہم اس طرح کسی حقوق دبا کے بیٹھ جائیں گے تو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اور وہ جو اللہ کے نیک بندے وہ کسی کا حق مارتے بھی نہیں ہیں. یہ تو ہم لوگ گناہگار لوگ بعض اوقات ایسا کر دیتے. تو کوئی اگر کسی کا لے کے بیٹھا ہے تو سانس بعد میں لے اور دودھ میں دھو کر ان کا حق ادا کر دے. یہ محاورے میں ہے، فوراً دے مطلب تاک نہ دبائے. اور مطلب جو بھی اپنے گھر میں ایسی کوئی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مطلب یہ کہ اس جو بچہ یا بچی جو اس کی ہو نا، اس کو سب سے زیادہ مطلب یعنی کہ یوں سمجھو کہ پیار محبت ملنی چاہیے کہ اس کا اب جو متعلقہ ہوتی ہے اس کی جو بچی یا بچہ جو بھی اس کے ساتھ ہو، یار اس کا باپ زندہ ہوتے ہوئے وہ یتیم کر بیچاری وہ بھگت رہی ہوتی ہے یتیمی، یعنی باپ سے اتنی دور ہو جاتی ہے، ظاہر ہے یا دور ہو جائے، یا مطلب اگر باپ کے پاس ہے تو وہ اپنی ماں سے اتنا دور ہو گئی. اب یہ اس میں بھی شریعت کے احکام ہے کہ کب تک ماں کے پاس، کب تک باپ کے پاس. اب یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. کام یہ کہ جو بھی اس طرح کا بچہ ہو باپ کے پاس ہو اگرچہ، تو وہ زیادہ توجہ کا مستحق اور زیادہ ہماری ہمدردیوں کا حقدار ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے، اس کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے. مفتی صاحب کے سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا،
وہ یہ تھا کہ جب اس طرح کوئی لڑکی طلاق کے بعد یا شوہر کی فوتگی کے بعد اپنے بھائی یا اپنے والد یا یہ اپنے کنبے میں دوبارہ آتی ہے تو وہاں پر اس کے آنے کے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو چلو وہ گھر کے اندر اس کا ایک اپنا انداز تھا، لیکن اب چونکہ آئی ہے تو پہلے اب اس کے شادی کے بعد اس کے گھر جہاں سے اب یہ میکا جو تھا اس کا ایک اپنا نظام، اس کا ایک اپنا طریقہ کار بنا ہوا ہے، پھر وہاں اس کی بھابیاں بھی ہیں یا دوسری بہن بھی ہے، بھائی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اب جیسے وہ آتی ہے تو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اس کے آنے کی وجہ سے اس گھر کے اندر جو آلریڈی جو فیملی ممبر ہیں ان کے اندر اتفاق و محبت بھی رہے اور اس کی وجہ سے گھر میں کوئی انتشار یا اس طرح کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اب یہی مفتی صاحب، آئیے مفتی صاحب، اصل میں یہ سوال کا دوسرا جز یہ تھا. اچھا یعنی کہ اب یہ مظلومہ جو ہے یہ ظالمہ بن کر نہ رہے، غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ مطلب اس کو بھی ظاہر ہے کہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے. مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے؟ جی آپ جو ارشاد فرما رہے وہی میری گزارش تھی. جی مطلب یہی تھا. اب یہ تو دیکھو اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، بعض ایسے پاورفل ہوتی ہیں. اب جب یہ ادھر گھر پہ چھا جائیے تو اس کا مطلب وہاں جو یہ خاندان کو سبوتاز کر کے نکلی ہے نا، اب ماں باپ سے انتقام لے رہی ہے. تو یہ کہ ہر ایک مطلب مظلومہ بن کر آئے متعلقہ، یہ بھی ضروری نہیں ہوتی ہے. خود بات پہ آج کل تو طلاق مانگ رہی ہوتی ہے، خلا لے رہی ہوتی ہے، مطالبے کر رہی ہوتی ہے خلا کے. تو یہ بھی تو مطلب دھندے لے کے بیٹھی ہے نا. تو ہم تو مظلومہ کی بات کر رہے ہیں. ہاں بعض بات خلا مانگنے والی اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے. اب بات پہ اس کو مطلب ہے کہ مار پیٹ ہو رہی ہو، بات پر اس کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور جیسے پاؤں کی جوتی کی طرح رکھا ہو، اور اب وہ دنیا زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کا راستہ لینے کے بجائے خلا کا راستہ ڈھونڈتی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے. تو جیسا مطلب یہ کہ ماحول اور جیسا معاملہ، اس لیے ہم ہر ایک کو ظالم بھی نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کو مظلوم بھی، لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے. تاہم یہ کہ اب گھر میں آ گئی تو اگر گھر میں یہ اپنا انداز اچھا رکھے گی، اخلاق اچھے رکھے گی تو سکھی ہوگی. اور اگر واقعی یہ نہیں کہ متعلقہ یا بیوہ گھر میں آ کر یہ سمجھے گی کہ اب وہاں تو میرا راج چلا نہیں، سمجھے وہاں سے دھکا پڑ گیا ہے یا میرا شوہر چلا گیا دنیا سے دکھ اٹھا کر، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، تو پھر ایسا کرے گی تو ظاہر خاندان تو تباہ ہوگا اور تب ثبوتاز ہوگا. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ وہاں کچھ غلطیاں کی بھی ہیں تو اس کا ازالہ تو ہونا چاہیے. توبہ تلہ یا جو بندوں کے حقوق تلف کیے وہ ادا تو کرنے ہی کرنے ہیں. طلاق سے وہ حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے جو اگر شوہر کے اس نے تلف کیے تھے تو سب باقی رہیں گے اپنی جگہ پر. یا فوت ہو گیا شوہر، اس کے حقوق بھی باقی رہیں گے اگر حق تلفی کی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے. تو خیر، تو اب یہ کہ گھر میں بھی اس نے سلوک رکھے، مارا ماری اور راڑا راڑی نہ کرے، شور شرابے نہ کرے اور جھگڑے نہ کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس پورے عنوان کا ایک آخری حصہ بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ جب یہ بیٹی گھر آتی ہے، اب بیوہ ہو گئی وہ تو خیر یقیناً شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ لڑکیاں خلا پر خلا لے رہی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خلا لے رہی ہیں، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ گھر گرہستی چلائیں، اور لیکن جب یہ خلا لے کر یا طلاق لے کر جب واپس آتی ہیں پھر تھوڑے عرصے کے بعد شاید انہیں یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ یار کاش کہ میں واپس نہ آئی ہوئی تھی، اور والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے یا بھائی دنیا سے چلا گیا، یا آنے کے بعد اس کے حالات ایسے تھے کہ اب وہ یاد کرے گا یار ٹھیک ہے یہاں میں آ تو اپنے گھر میں رہی ہوں میکے میں، لیکن اس سے زیادہ بہتر زندگی میرے شوہر اور سسرال میں تھی، یہاں تو میں زیادہ آزمائش میں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ میکسیمم کوشش کرے کہ اپنے گھر کو چلائے؟ اچھا، خلا مانگنے والی کی مذمت میں جو بلا وجہ مانگتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ایسی عورت کو منافقہ فرمایا، اور جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
توڑنے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا, جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا. یعنی اس وقت تک توڑ پیدا کرنے کی نہ ترکیب کرے جب تک پانی سر سے اونچا نہ چلا جائے. ہاں بعض شوہر سے مطلب ہوتے ہیں کہ اتنا مارتے ہیں کہ محلے والے سنتے ہیں اور بات بات پہ گالیاں نکالتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں کہ اب اس کی وجہ سے بعض اوقات عورت مجبور ہو کر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ تو مستثنا ہے, لیکن جنرلی جو آپ نے فرمایا نا بات بار پر طلاق مانگ رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آخری تک زور لگانا چاہیے کہ گھر چل جائے. اس کے باوجود اگر واقعی ناممکن ہو اور وہ اپنی سوچ میں اور اس بات میں اس کے پاس دوسروں کو بھی پتا ہو کہ ہاں واقعی یہ مظلومہ ہے, تو پھر دوسروں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہاں اگر یہ رہے گی تو گل گل کر مر جائے گی یا خدا نہ خواستہ کوئی اور قدم اٹھا لیے تو پھر اس کو بچانا بھی ضروری ہے. تو جیسا موقع جیسا معاملہ. یعنی ہم بیٹی کو لڑکی کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ میری بیٹی اگر آپ کو آپ کے گھر میں مار پیٹ نہیں ہو رہی, آپ کی عزت آبرو کا معاملہ نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہو رہا, اور آپ کا جو شوہر کے اوپر جو آپ کی چیزیں واجب ہیں نان نفقہ جس کو کہتے ہیں وہ اس حد تک آپ کو اگر وہ پورا کر کے دے رہا ہے تو صرف خواہشیں پوری نہ ہونے پر, فرمائشیں پوری نہ ہونے پر اور اس طرح کی کچھ آرزو اور تمنائیں پوری نہ ہونے پر جو آپ گھر میں طوفان برپا کر رہی ہوتی ہیں اور پھر شوہر کا جینا مشکل کر دیتی ہیں اور پھر اپنا جینا مشکل کر دیتی ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر شوہر آپ کے شرعی حقوق ادا کر رہا ہے اور سسرال میں آپ کی ذلت اور رسوائی اور مار پیٹ کا ایسا معاملہ نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو سکھی سمجھیں کہ اب اس سکھی کے ہونے کے تو بہت سارے درجے ہیں, لیکن میکسیمم اس کو بھی ایک سکھی کی لائن میں لے لیں کہ الحمدللہ میری یہاں پر کھانا پینا عزت آبرو سب سلامت ہے. جی جی بجا فرما رہے ہیں. آخری بات اس میں اگر ایسا ہے کہ حقوق ادا ہو رہے ہیں. جی آپ ارشاد فرمائیں. اب آپ کچھ فرما رہے تھے. بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی قدم اٹھانا ہو, اللہ نہ کرے ایسی نوبت پیش آ جائے کہ اب نہیں جوڑ بن رہا, اب توڑ ہی کی نوبت آئے, تو کوئی بھی قدم اٹھائے چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو خلا کی صورت میں یا مرد کی طرف سے ہو, باہر صورت کسی معتمد مفتی اہل سنت سے جو تجربے کار ہوں ان سے رابطہ کر کے پھر یہ قدم اٹھائیں, اور ممکن ہو تو اس سے پہلے ہی آ جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ جس سے گھر آپ کا اچھا ہو سکے. بہرحال جب توڑنا ہو, اللہ نہ کرے توڑنے کی نوبت آئے, تو لازمی طور پر کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں, کیونکہ بعض اوقات اس انداز میں گھر کو توڑتے ہیں کہ بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اب جوڑنا ہے, لیکن جوڑنے کی پھر صورت بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر پہلے مشورہ کر لیا ہو تو ایسی صورت بن سکتی ہے کہ توڑنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے جوڑنے کا, تو وہ جو مفتی صاحب کی رہنمائی میں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جوڑنے کی صورتیں آسان ہوں گی. بجا فرمایا پورا سوچ سمجھ کر علماء سے مشورہ کر کے, خاندان میں مشورہ کر کے, اور جو بھی مطلب یہ کہ اقدام کرے تو پہلے اچھی طرح اس کو غور کر لے. الحمدللہ خوش نصیب عاشقان صلو علی رسول الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوش نصیب عاشقان رسول تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی تہجد کی نماز بعد جماعت ادا کی جاتی ہے. مسجد میں اسلام بھائی جمع ہو کر ادا کرتے ہیں, دعائیں بھی ہوتی ہے. آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پہلی بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سنی وہ یہ ہے, فرمایا اے لوگو سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. آ پہنچ
शहंशाह के हुजूर जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके हाथ में हर गुलजी है, उनके हाथ में हर गुलजी है, उनके हाथ में हर गुलजी है। मालिक कुल कहलाते ये हैं, मालिक कुल कहलाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े। कौन बनाए बनाते ये हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Kiria boli chu 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 chu. Allahu Allahu la ilaha illahu. Koil bole ku 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 ku.
کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی سادگی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ چولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ یا اللہ پاپا کو بخش دے۔ محمد مجتبی سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ، پیاری پیاری پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان بھر کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، گھر پر پانی نہ آ رہا ہو تو کیا اس صورت میں مسجد کا پانی گھر پر صرف پینے کے لیے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، گھر پر کھانا بھی کیا مسجد کے چندے سے نکال کے لے آتے ہیں؟ نہیں لاتے نا، تو پانی بھی خریدا جا سکتا ہے، اب تو منرل واٹر عام ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، عبدالرسول نام رکھنا کیسا؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی عرض ہے۔ جائز ہے۔ عبدالرسول کے معنی رسول کا خادم، غلام، تو ہم تو ہیں غلام اور خادم۔ عبد کا معنی بندہ بھی بنتا ہے، تو بندہ بھی خادم کے معنی میں آئے گا۔ یہاں تو آپس کی بول چال میں بھی تو بندہ بولتا ہے نا، آپ کے کتنے بندے ہیں، تمہارے کتنے بندے ہیں، میرے ساتھ جتنے بندے آئے ہوئے ہیں، یوں عام بول چال میں لفظ بندہ آدمی کے لیے بولتے ہیں۔ یہاں مطلب غلام، خادم، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد تھے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام عبد المصطفیٰ تھا۔ اچھا، ایک اور مشہور عالم شیخ الحدیث، جن کی کئی کتابیں بھی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ کہتے ہیں ان کو، تو ان کا نام بھی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد النبی کہنے میں کوئی حرج، نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کی شان دیکھیے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ غوث پاک کی شان دیکھیے، بہت زیادہ عبادت اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن ختم کرتے، روزانہ 1000 نفل ادا کرتے، 13 علوم میں بیان فرماتے۔ غوث پاک کی شان دیکھیے کہ آپ کے دست مبارک پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اے
اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. بھولیں بہت ہوئی ہیں ہم سے, گناہ بھی بڑے ہوئے ہیں اللہ, اور بھولا شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا ہے اللہ. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے مولا. اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا مولا, تو ہی معاف کر سکتا ہے, اور تجھی سے مانگ رہے ہیں مولا, تیرے نیکوں کا وسیلہ مانگ رہے ہیں مولا, ہمارے سارے گناہ معاف کر دے مولا. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. طاہر بھائی منگوا رہی ہے, مسلمان قادری افطاری, ہر گناہ سے توبہ کر, میرا ایمان سلامت رکھے, اور پھر واپس سلامت کیجیے گا, ہر گناہ سے توبہ کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. اللہ اللہ. مبلغ دعوت اسلامی حاجی شکیل احمد اتاری, یہ ہمارے بہت سینئر مبلغ تھے اور کافی سال کویت میں رہے. یہ بہت ملنسار اور ایک ایکٹیو مطلب فرد تھے یہ دعوت اسلامی کے, اسلامی بھائی تھے, اور ان کو ہو گیا کینسر. آپ کو تعجب ہوگا کہ تقریباً یعنی کہ میں 1.5-2 سال تک یہ غالباً بیمار رہے. میں ان کو تقریباً ہر ہفتے وہ پیغام دیتا تھا, تسلیاں دیتا تھا, اور شاید مل ملا کے 105 پیغامات میں نے ان کو دیے ہوں گے, کیونکہ مبلغ تھے اور یہ کینسر, اور ان کی عمر بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, زیادہ بڑی عمر نہیں تھی. سب سے بڑا بیٹا ان کا 14 سال کا. مجھے ان سے کافی ہمدردی تھی, وہ بیچارے بہت تکلیف میں تھے. اب یہ کہ پچھلے دنوں چند روز ہوئے, ابھی اسی ہفتے میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے جو بھی خاندان والے, ان کے والد اگر والدین بھی غالباً حیات ہوں, بھائی بیٹے جو بھی ہیں, میں سب سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے, اور اللہ پاک مرحوم شکیل احمد کو غریق رحمت کرے, ان کی بے حساب مغفرت کرے, ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے. دعوت اسلامی سوچ کے ساتھ دیتی ہے. انہوں نے یہ سمجھ گئے تھے, آئی سی یو میں جا رہے تھے, اب آئی سی یو میں جا رہے تھے, اور کسی طرح ان کے ریکوری آ نہیں رہی تھی. ان کو یہ کیمو تھراپی سے بھی یہ گزر چکے اور بہت کچھ علاج کروا لیے. تو اب یہ آئی سی یو کی طرف جا رہے تھے, ان کو یہ کھٹکا ہو گیا تھا کہ اب شاید گیا. یہ انہوں نے یہ پیغام اسلامی بھائی کو دیا, طاہر بھائی کو نام لیا انہوں نے کہ میں آئی سی یو میں جا رہا ہوں, اور تم گواہ رہنا میں مسلمان ہوں. اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے سنایا, اور غالباً 18-20 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب وہاں جا کر بھی انہوں نے یہ آخری وقت, ہاں جو مجھے یاد پڑتا ہے, جو بتایا گیا کہ ان کی زبان پر یا حیو یا قیومو, یا سلامو, یا حیو یا قیومو, یا سلامو, اس طرح کے اللہ پاک کا یہ ذکر کرتے کرتے یہ دنیا سے رخصت ہوئے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ جس نے ہم کو اللہ کا نام لینا سکھایا, اور اپنے ایمان کی فکر دی کہ ایمان اگر سلامت رہا فبہا, اللہ نہ کرے ایمان گیا تو پھر کوئی عمل کام نہیں آئے گا. کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, یعنی موت پر, کہ موت کیسی ہوتی ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. اور جو بھی سن رہے ہیں مجھے, سب دعوت اسلامی سے ہر دم وابستہ رہیے گا, کبھی بھی دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہ جائیے گا. انشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہمیں بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں اس کی, نہ کوئی فیس ہے اس کی, تو دین کا کام کرنا ہے. دعوت اسلامی میں رہ کر دین کا کام کرنا ہے, نمازوں کی دعوت دینی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, خود بھی گناہوں سے بچنا ہے, دوسروں گناہوں سے بچانا ہے. یہ دعوت اسلامی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, होवेगा एक दिन मुर्दा इसे कीड़ों ने खाना है, दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। SMS के ज़रिए एक इस्लामी बहन का कहना है कि मेरी बहू की बच्ची की पैदाइश में कुछ मसाइल थे। मैंने नियत की कि नियाज़े गौसिया के रसाइल के 11 पैकेट तकसीम करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस रसाइल की नियत की बरकत से बच्ची की विलादत आसानी से हुई। मैंने रसाइल तकसीम भी किए। मैंने बच्ची का नाम राबिया बसरिया रखा। सवाल ये है अमीर अहले सुन्नत से कि राबिया बसरिया नाम रखना कैसा, या फिर आप ही कोई नाम इनायत फरमा दीजिए, बच्ची को मुरीद भी बना दीजिए, बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। राबिया बसरिया ये वलिया का नाम है। इनकी निस्बत से ये नाम रखने में बाज़ाहिर तो हर्ज मालूम नहीं हो रहा। बसरिया की निस्बत जो साथ में रखी है, इसमें क्या इश्तिबा पैदा होता है कि ये बसरे की है? यहाँ ये बस अगर ये इश्तिबा पैदा हो तो मुफ्ती साहब जो फरमाए, बाज़ाहिर इश्तिबा पैदा होना भी मुश्किल तो है। जी ऐसा ही है, क्योंकि असल में बसरिया आमतौर पे किसी को मालूम भी नहीं होता। ये राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के ही वाले से मारूफ है। जी जी एक ही मशहूर है ये, तो निस्बत की वजह से ही रखी होगी। इनका भी ज़हन नहीं होगा कि वो बसरे की निस्बत से हम रख रहे हैं, वरना वो जो किसी मुल्क से निस्बत देते हैं ना, अपने आप को दे देते हैं वैसे। जैसे किसी ने आपको अपने आप को शामी कहा, लिखते हैं लोग, कोई बगदादी लिखता है, कोई तो इस तरह लिखते हैं ना लोग। तो अब इसमें गालिबन ये है, मुफ्ती साहब बताएंगे कि जैसे कि 3 साल किसी मुल्क में रहा हो तो अब उसकी निस्बत लगा सकता है, ऐसा कुछ है आप मुफ्ती साहब? जी ऐसा ये उसूल हदीस की किताबों में ये चीज़ होती है। 4 साल का तज़किरा उसके अंदर मौजूद है। तो वो एक फिर एक अलग मैटर जी अलग हो जाता है कि जैसे बाज़ उलमा का ये होता है कि अस्सिंदी सुम्मल मदनी सुम्मल मक्की सुम्मल बसरी, इस तरह के अल्फाज होते हैं, तो वो इसी लिहाज से होते हैं। जी 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 4 साल या इससे ज़ायद अरसा किसी मुल्क में रहा तो उसकी निस्बत वो लगा सकते हैं ये, क्योंकि वो किसी उस मुल्क को ख्वाब में भी नहीं देखा। अब उसकी निस्बत लगा कर कोई फिरता रहे कि मैं शामी, तो मैं बगदादी, तो मैं इराकी, तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी मुमानत है। हाँ, नाम जो रखते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, मक्की नाम रखते हैं बाद लोग, मदनी नाम रखते हैं,
اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے کہ اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ اس لیے مدنی ہے کہ مدینے کا ہے، اس لیے مکی ہے کہ مکے کا ہے. عام طور پہ ہمارے نام رکھے جاتے ہیں مکی مدنی، تو کوئی یہ مکی مدنی جن کے نام ہوں گے وہ شاید سن کے تشویش میں پڑ جائیں کہ ہم تو 4 سال کیا ابھی تو مکہ دیکھا ہی نہیں ہے، تمنا ہی صرف پال کے رکھی ہے کہ کب مکہ پاک اور مدینے تو یہ وہاں کی حاضری کا شرف حاصل ہو، تو وہ گھبرائیں نہیں. مکی مدنی نام میں رج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد جمیل رضا طاری بن شکیل احمد ہے. میرے والد صاحب عبد اسلامی کے مبلغ بھی تھے کویت میں، دینی کام بھی تھے اور جاب بھی تھی کویت میں ان کی. 2022 میں پتہ چلا کہ کینسر ہے ان کو لنگز میں، علاج ہوتا رہا کویت میں بھی، کوئی بہتری کی کیفیت نہیں تھی. 2024 15 رمضان کو نا وہ کویت سے واپس آ گئے، اسلام آباد میں علاج چلتا رہا، اور جتنے دن بھی ہاسپٹل میں رہے نا ان کی ایک نماز بھی نہیں قضا ہوئی. نماز کا نا ٹائم پوچھتے رہتے تھے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے. جو پتہ کرنے آتے تھے عیادت کے لیے ان کو بھی یہی ترغیب دیتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے نا، آپ لوگ نماز پڑھ لیں، میں بھی نماز پڑھ لوں. تیمم کر کے نا نماز پڑھ لیتے تھے. پھر ادھر لے گئے ایمرجنسی میں نا، ہم لوگوں نے پریشان ہو جانا، رونے بھی لگ جانا، پر انہوں نے دلاسا دینا، کہنا اللہ تعالیٰ کی نا رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. پھر کہنا مجھے نعت سنائے، سورۃ یاسین سنائے. فجر کی نماز کہتے مجھے تیمم کر کے پڑھا دے، پھر دوبارہ ملے نہ ملے نماز کی توفیق. ساتھ والے بیڈ پہ نا فوتگی ہو گئی. کہتے کہ نا موت ایک تلخ حقیقت ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے نا اس سے گزرنا پڑتا ہے. مسکرا کے کہنے لگ گئے، آنکھیں بند کر کے نا نعت پڑھنے لگ گئے، استغاثے پیش کرنے لگ گئے دیدار کی طلب کے. یا رسول اللہ کرم کیجئے، مجھ گناہگار پہ بھی کرم کیجئے. اتنے بیمار تھے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں جو بھی پتہ کرتا نا اسے یہی کہتے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے. کہ کہتے کہ نا مجھے سانس نہیں آ رہا، آکسیجن کم ہو رہی ہے. تو انہوں نے پتہ چل گیا تھا کہ اپنا مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے اب نزا کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے اندر انہوں نے نا پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے نا پھر یا حی یا قیوم یا سلام پڑھتے رہے. ڈاکٹر بھی آ گئے، یا حی یا قیوم یا سلام پڑھتے پڑھتے نا پھر انہوں نے نا ٹانگیں سیدھی کر لی نا. ڈاکٹر کہتے کہ نا اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یہ ان کے بیٹے ہیں جو غالباً 14 سال ان کی عمر ہے. اب دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی کا مبلغ دنیا سے کس شان سے گیا. اللہ اکبر. ان کی آخری تحریر بھی میرے پاس آئی، یعنی 1 ماہ پہلے کا آخری یہ SMS ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر حال میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. طاہر بھائی جان طبیعت کی ناسازی کے سبب میں یہ ان کی زندگی کا آخری واٹس ایپ تھا. فوت ہوتے وقت یا حیو یا قیوم یا سلامو پڑھتے پڑھتے گزشتہ اتوار انتقال ہوا. پورے ماہ کے اعتکاف اور دینی کام کا بہت شوق تھا کہ ہمت مل جائے، مگر طبیعت کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے. آخری وقت میں کراچی آنے کے لیے فلائٹ بھی ایک کر لی تھی، مگر طبیعت کی وجہ سے نہ آ سکے. اب وہ ان کا جو پیغام آخری جو تھا تحریری. تو السلام، یہ شکیل احمد مرحوم جن کا ابھی تذکرہ چل رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر حال میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. طاہر بھائی جان طبیعت کی ناسازی کے سبب میں باوجود جہاز کی سیٹ بک تھی سفر نہیں کر سکا اور بالمشافہ زیارت مرشد سے محروم. کویت واپسی بھی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ جاب ختم ہو گئی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. خصوصی دعا کی درخواست. علاج اور دوا کے درمیان جو بھی پردہ ہے اس کو اللہ پاک دور کر دے. عافیت سلامتی ایمان، خاتمہ بالخیر. اے کاش مدینے میں ہو اور جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتے ہوئے دم نکل جائے. اے کاش نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آرزو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. یہ ان کی تحریر ہے. یہ
یا تو آخری ہے یا بہرحال لگتا ہے ایسا کہ اس نے لکھا نا کہ میں مطلب میری جاب بھی ختم ہو گئی اور اب تو کویت بھی واپس نہیں جا سکوں گا. اور ایک کراچی میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی اور آ نہیں سکے ملنے کے لیے. اس دوران مرض کے دوران ایک دو بار تو یہ آئے تھے, ملاقات ہوئی تھی میری. خوشباش اور مطلب بہت ملنسار اسلامی بھائی تھے. تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور ہمیں اس سے عبرت کے مدنی پھول نصیب کرے کہ موت تو آئے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اندر اسٹوڈ ہے, سبھی کو مرنا پڑے گا, لیکن یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت میں موت آئے, دین کا کام کرتے کرتے موت آئے, کلمہ پڑھتے ہوئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے دم ٹوٹے, تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سمیر عمر سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا مکروہ اوقات میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں. مکروہ اوقات میں درود شریف پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ماہ ربیع الاخر میں روزانہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی. اسی طرح نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اس کے مختلف نیتیں موصول ہوتی ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ربیع الاخر 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 39,685 39,685. اسلامی بہنوں کی تعداد 50,169 50,169. ٹوٹل تعداد 89,854 89,854. درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں. کل درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,28,146 228,146. اسلامی بہنوں کی تعداد 2,52,533 252,533. ٹوٹل تعداد 4,80,679 480,679. 19 اکتوبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, سلمان الخیر کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ جواب, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 2, اس انوکھے بیری کے درخت کا نام بتائیے جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے. جواب, سدرۃ المنتہا. سوال نمبر 3, صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ایک انتہائی اہم خصوصیت حاصل تھی, بتائیے وہ خصوصیت کیا تھی؟ جواب, رازدار نبی ہونا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام رسول اتاری بن محمد مجید چھانگا مانگا, ام حسنین اتاریہ بہاول نگر, نعیم رضا ٹھٹا سندھ, معلم سخی حسن اتاری گکڑ منڈی پنجاب, بنت خالد اتاریہ قادریہ سرولا, ام فضیل منگو پیر ٹاؤن کراچی, محمد مزمل اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ G11 اسلام آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام فضیل منگو پیر ٹاؤن کراچی, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں PhD ڈاکٹرز اور یونیورسٹی فیکلٹی کا 2 دن کا اجتماع جاری ہے اور 35 مختلف یونیورسٹیز اداروں سے وابستہ لیکچرارز اسسٹنٹ پروفیسرز یہ 2 دن کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور مختلف ان کے سیشنز بھی ہو رہے ہیں, سیکھنے سکھانے کے حلقے لگ رہے ہیں. آج یہ مدنی مذاکرے میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت اسپیشل دن ہے. آج آپ کا برتھ ڈے ہے. آج 11ویں شریف کا دن ہے, تو کیوں نہ آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ثواب کے لیے فاتحہ دیں. جی یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں مٹھائی لاؤں گا اور میں کھیر لاؤں گا, پوریاں میری طرف سے, اور میں شربت لے آؤں گا. ڈن. آپ سب لوگ آج شام میرے گھر آ جائیے گا.
گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم. چلیے عبداللہ بھائی فاتحہ دیجئے. میں کیسے دوں؟ مجھے فاتحہ آتی ہی نہیں. ارے کیا مطلب؟ آئی ڈی بھی تو آپ کا تھا. کیوں نہ ہم امیر اہل سنت سے پوچھیں فاتحہ کیسے دیتے ہیں. جی یہ صحیح رہے گا. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ فاتحہ کس طرح دی جاتی ہے. فاتحہ دینے کا طریقہ جو ہے نا، فاتحہ دینے کا طریقہ، اصالہ ثواب کا طریقہ، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا ملتا ہے، اس میں طریقہ لکھا ہے. ہمارے ہاں جو آج کل رائج ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے سورہ کافرون پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، پھر قل هو اللہ شریف 3 بار، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر الحمد شریف، پھر الف لام میم سے مفلحون تک، پھر کوئی 3-4 آیتیں اور پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ الفاتحہ کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کھانے کا بھی اور جو کچھ اعمال ہوں اپنے وہ کیا جاتا ہے. تو اب اگر یہ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، نہیں پڑھنا جانتے آپ، اتنا بھی اگر کہہ دیں نا کہ ہم نے جو کچھ یہ پکایا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے اس کا ثواب عطا کر دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا کر دے، اور یہ فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچے، مثلا غوث پاک کو اس کا ثواب پہنچے، تو یوں بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے. اچھا صرف دل میں نیت ہے کہ یہ جو نیاز ہم نے کی ہے، یہ کھانا رکھا ہے، تو یہ ہم اس کا ثواب غوث پاک کو ایصال کرتے ہیں، دل میں نیت کر لی کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے، تب بھی ثواب پہنچ جائے گا، ایصال ثواب ہو جائے گا. البتہ یہ کہ جو کھا لیا جو انہیں کہ ختم ہو گیا، اب اس کا ثواب کیسے پہنچے؟ اس میں یہ کہ 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ ایک قول یہ کہ دل میں نیت کر لینے کے ابھی کہ اس کا جو میں نے کھایا اس کا ثواب پہنچ جائے. مثلا ہم نے جو کھایا، جن کو ہم نے دیا، ان سب کا ثواب غوث پاک کو پہنچے مثلا، تو یہ ایصال ثواب ہو گیا. اور بعض کا قول یہ، بعض علماء کا، کہ اب چونکہ یہ ختم ہو گیا ہے تو اب اس کا زبان سے اس کو کہنا ہوگا، تو زبان سے کہتے کہ اس کا ثواب جو ہم نے سب کو کھلایا، بانٹا وغیرہ، تو اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے. تو زبان سے کہہ لینا چاہیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ دونوں قولوں پر عمل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، سری نماز میں قرات کا درست انداز ارشاد فرما دیں. سرگوشی کے انداز میں اگر قرات کی جائے تو یوں درست ہے کہ کانوں تک آواز آنا ضروری ہے. میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا بھی کر دیجئے. ہاں، یہ قراءت جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو تو اتنی آواز سے مخارج وغیرہ ادا ہوں کہ اپنے کانوں سے سن لے. اگر کسی رکاوٹ انہیں ادا تو ہوئے لیکن شور اتنا ہے کہ وہ کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی، یا مطلب کوئی اور رکاوٹ ہے سننے کی، سمجھے، تو اس وجہ سے نہیں سن پا رہا، تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہ آواز اتنی ہونی چاہیے سننے جتنی، یہ ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں انڈیا مہاراشٹر سے عرض کر رہا ہوں. بپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر نماز میں 2 بار سجدہ سہو ہو جائے تو کیا نماز ہوگی؟ 2 بار سجدہ سہو واجب ہو جائے، ایسی غلطیاں ہوئی تو ایک بار ہی سجدہ سہو کرنا کافی ہے. چاہے 10 واجب چھوٹے نماز کے تو وہ ایک بار سجدہ سہو آخر میں کر لیا تو یہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا اور نماز درست ہو جائے گی.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، شیخ محمد ریاض یہ میرے ساتھ ہیں، یہ خلیفہ ہیں شیخ حاجی محمد صالح کے اور ان کے بیٹے بھی، یہ آپ کو سلام بھی عرض کر رہے ہیں اور ساتھ دعا کے لیے بھی درخواست آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور ساتھ یہ گزارش بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ حبشہ میں دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ بنائے، مدرسۃ المدینہ بنائے، مدنی مرکز بنائے، کچھ نہ کچھ ضرور بنائے۔ ان کے اپنے ایریے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ایریے میں دعوت اسلامی کچھ نہ کچھ ضرور بنائے تاکہ ہمارے لیے برکتوں کے مزید حصول کا یہ چیز ذریعہ بنے۔ تو حبشہ والوں کے لیے دعا بھی فرما دیں، خاص طور پر شیخ محمد ریاض، ان کے مریدین، ان کے تلامذہ، اور کمبلچا والوں کے لیے بھی، حرر والوں کے لیے بھی، اور سارے کے سارے حبشہ والوں کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے وہ حاجی اسد مدنی ہمارے رکن شورا آپ کے یہاں حبشہ میں تشریف تو لے ہی آئے ہیں، انشاءاللہ وہ کہ شروعات ہوئی ہے تو جامعۃ المدینہ بھی قائم ہوگا، مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہوگا انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کا اجتماع بھی شروع ہوگا۔ آپ حضرات تعاون کریں گے تو سب ہوتا رہے گا۔ تو اللہ پاک یہ حضرت قبلہ ریاض صاحب اور دیگر ہمارے جو بھی محبین ہیں حبشہ والے، حبشہ تو ماشاءاللہ ہمارا بڑا یادگار ملک ہے، دو ہجرتیں اس طرف ہوئی ہیں۔ مدینہ شریف سے پہلے حبشہ کی طرف اسلام پہنچ گیا تھا، صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے الحمدللہ۔ تو اللہ کرے یہاں خوب دین کا کام ہو اور حبشہ کے مسلمانوں کو اللہ پاک آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور شاد و آباد رکھے، خوب مل کر دین کی خدمت کریں۔ اللہ کرے جو حضرت کی خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کا ان کے یہاں کام ہو تو اللہ کرے ان کی خواہش پوری ہو، بلکہ ہماری خواہش تو پورے حبشہ میں، بلکہ جہاں جہاں اب تک کام نہیں شروع ہوا ہر جگہ دعوت اسلامی کام شروع ہو۔ کہ دعوت اسلامی ایک کام ایک مسجد بھرو تحریک ہے کہ نمازیں بچے کو نمازی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے انشاءاللہ، اور گناہوں سے پیچھا چھوڑانا ہے، نیکیاں بڑھانا ہے۔ اللہ کرے ہر جگہ یہ دعوت اسلامی ترقی کرتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کی اس گفتگو سے ایک شخصیت یاد آ گئی، نگران شورا نے ان کو دعوت دی تھی تو فیضان مدینہ آئے تھے رمضان شریف میں، تو جب پورے رمضان شریف میں اعتکاف کے مناظر اور فیضان مدینہ کا جب وزٹ کیا تو چونکہ وہ ہر سال ڈونیشن تو دیتے ہی تھے، تو انہوں نے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میرے جو ڈونیشن سے آپ لوگ کتنے کام کرتے ہو۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ اسد بھائی پہنچ گئے ہیں تو اب انشاءاللہ مدرسے بھی بنیں گے، جامعہ بھی بنیں گے، جامعۃ المدینہ بھی بنیں گے، مدرسۃ المدینہ بھی بنیں گے، تو الحمدللہ ڈونیشن پھر دینے کا موقع ہے ٹیلی تھون کے لیے۔ تو عاشقان رسول اگر اس میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو دعوت اسلامی دنیا بھر میں مدارس، جامعات اور دیگر خدمتیں سنتوں کی یہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ آئندہ اتوار دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے تو جو عاشقان رسول دیتے ہیں وہ تو اسی ہفتے میں ہی اپنا جمع کرا دیں، اور جو اور مزید تعلقات ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوپریٹ ہو تاکہ دین کا جو کام شروع ہوا ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ٹیلی تھون میں بھرپور حصہ لیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جواب دیجئے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت بتائیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جواب درست ہے۔ تو کہہ دوں گا طریقہ قادری غلام لیوا غوث اعظم کا۔ قرآن کریم میں مکڑی کے نام پر کون سی صورت ہے؟ سورہ نمل۔
درست نہیں ہے. سورہ عنکبوت. جواب درست ہے. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے. جواب درست ہے. محبوب الہی کس بزرگ کا لقب ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا. جواب درست ہے. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی وفات شریف کب ہوئی اور مزار پاک کہاں ہے؟ 18 ربیع الاخر 725 سنہ ہجری بروز بدھ دہلی شریف میں آپ کا مزار ہے. جواب درست ہے. نماز وتر کی تیسری رکعت میں قیام کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا نام بتائیے. دعائے قنوت. جواب درست ہے. کفن پر نام والا غوث اعظم. خاک کے شفا کس مشہور شہر کی مٹی کو کہا جاتا ہے؟ مدینہ منورہ کی. جواب درست ہے. شعر مکمل کیجئے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. جواب درست ہے. میرا گدائے غوث اعظم. میرا گدائے غوث اعظم. میرا گدائے غوث اعظم. میرا گدائے غوث اعظم. جب اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 40 سال. جواب درست ہے. شعر کا پہلا مصرعہ سنا دیجئے. لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. سو جا سگوں قربان مرشد پر جمیل قادری. سر تب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب. جواب درست ہے. میرا گدائے غوث اعظم. میرا گدائے غوث اعظم. تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ میرا گدائے غوث اعظم. 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. میرا غوث اعظم. صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. حدیث پاک میں ہے کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے کی 92 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے اس کو ہمیشہ سنت کے مطابق کھانے پینے کی توفیق دے اور ماں باپ سمیت اس کی بے حساب بخشش فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے گرے ہوئے دانے کھانے کے فضائل، کھانے کے بعد مسح کرنا سنت ہے، برکت اڑانے والے افعال اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب، جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 15,40,779 1,540,779. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,06,732 1,06,732. مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,47,511 2,547,511. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، انسان کے جسم سے جو چیزیں جدا ہوتی ہیں مثلا بال، ناخن وغیرہ، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 2، کیا مکروہ اوقات میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، نماز میں کم از کم کتنی آواز سے قرات کرنا ضروری ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی